حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں مل میت فی القبر کالغریق المتغوص، میت قبر میں ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح ہے جو سمندر میں پانی کے گہرائی میں گر جائے اور وہ اپنے آپ کو کنارہ لگانے کے لیے ہاتھ پیر مارتا ہے، تنکے کا سہارا بھی ڈھونڈتا ہے۔ رسول کریم نے فرمایا کہ میت قبر میں اسی طرح ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہے جو غرق ہو کر فریاد کر رہا ہے، کبھی ہاتھ باہر نکال کے دکھاتا ہے، کبھی پیر باہر نکال کے دکھاتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس پانی کے تلاطم سے نکالے، میری زندگی بچ جائے۔ اسی طرح قبر میں جانے والا شخص بھی اسی طرح قبر میں اس فریاد ڈوبتے ہوئے شخص کی طرح فریادی ہے کوئی جو اس کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات دلوانے کی کوشش کرے۔ ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق، وہ قبر کے اندر انتظار کرتا ہے کس چیز کا؟ قبر کے اندر وہ منتظر ہے اپنے باپ کی دعا کا کہ ابا جان مجھے دعا کر دے، اپنی ماں کی دعا کا کہ میری ماں میرے لیے بخشش کی دعا کرے، اپنے بھائی کی دعا کا کہ میرے بھائی میرے لیے بخشش کی دعا کرے، اپنے دوست کی دعا کا شاید میرے دوست مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پتہ چلا کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اپنے وفات شدہ لوگوں کو جو قبروں میں ہے وہ ڈوبتے ہوئے فریادی کی طرح ہیں، وہ تمہاری دعاؤں کے انتظار میں ہیں، تم انہیں اپنی دعاؤں میں بخشش کی دعاؤں میں یاد رکھو۔ پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب کوئی دنیا والوں میں سے کسی رشتہ داروں میں سے عزیز اقارب میں سے دوست احباب میں سے انہیں دعا کرتا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگتا ہے، جب وہ دعا کا اجر و ثواب اسے پہنچتا ہے وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے گویا کہ آسمان اور زمین اور اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کو مل گئی ہیں۔ آسمان اور زمین کی ساری چیزوں کو ایک طرف رکھو، قبر والے کے لیے بخشش کی دعا کرو، وہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قبر والوں کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے زمین پر رہنے والے لوگوں کی بخشش کی دعاؤں سے۔ اپنے عزیز و اقارب کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے؟ تمام سے کر رہا ہوں، یہ میرا معمول ہے، میں نے کبھی ظاہر نہیں کیا، آج میں بتا رہا ہوں، یہ میرا معمول ہے کہ فجر نماز کے بعد ایک مختصر سا ختم پڑھ کر بخشش کی دعائیں تمام کے لیے، جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں، اہل مولا ہیں، مقتدی ہیں، دوست احباب ہیں، سب کو یاد کیا جاتا ہے، دعا کریں کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ یہ معمول ہے حضور پاک کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ کرنے کے بعد تمام مسلمانوں کے ارواح کو ثواب پہنچانے کی نیت سے دعا کی جاتی ہے، تو آپ بھی اس کو معمول بنا لیں۔ نماز پڑھ کے اپنے لیے دعا فرماتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہم اغفر لوالدینا ولی اقربائنا، اے اللہ ہمارے والدین کو بخش فرما، ہمارے رشتہ داروں کو بخش فرما، ولی احبابنا ہمارے دوستوں کو بخش فرما، ولی ازواجنا ہماری بیویوں کو بخش فرما، وذریاتنا ہماری اولاد کو بخش فرما، اردو میں کہہ دے۔ اللہ رب العالمین تمہاری اس دعا کو قبول فرما کر اگر کسی قبر میں جانے والے شخص کی مغفرت ہو جائے اور اسے جنت مل جائے، پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جن کے لیے دعائیں آپ کرتے ہو ان تمام کو اس دعا کا اجر و ثواب ملتا ہے، اور پھر ان کی برکت سے جتنے لوگوں کو آپ نے دعاؤں میں شامل کیا ہے ان تمام کے برابر تمہیں اجر و ثواب ملتا ہے۔